سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما کتاب ششم را میخوانیم و امروز کتاب سوم است. خوب شروع میکنیم از قول حضرت علی علیه السلام. میفرمایند همانا مثل اهل بیت من در میان شما به کشتی نو ماند که هر که بر آن سوار شد نجات یافت و هر که از آن باز ماند غرق شد. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت السلام کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے کہ جو بھی شخص اس کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو بھی اس سے دور ہوا چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا۔ ضرب المثل آج کا ہمارا درس سوم ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے لطفاً پاسخ دهید، جواب دینا ہے۔ مطالعه مثل های رایج در میان مردم یک سرزمین چه فایده دارد؟ 2. ضرب المثل های زیر در چه مواردی استفاده می شود؟ چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ آشپز که دوتا شد آش یا شور می شود یا بی نمک؟ در نومیدی بسی امید است، پایان شب سپید است. توضیح دینا ہے۔ حرف پ دیکھیں، پاسخ درست را انتخاب کنید۔ مثلها بیشتر بر چه چیزی تاکید دارند؟ تو ان کا جو جواب درست ہے ان تینوں میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ کدام جمله در مورد ضرب المثل مار قزید از ریسمان سیاه و سفید می ترسد درست است؟ 3. ضرب المثل هنوز دو کرد و نیمش باقی است کجا استفاده می شود؟ یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ، لطفاً جملے بھی سازید۔ ان جملوں سے، ان الفاظ سے آپ نے جملہ بنانا ہے۔ افسانه، ذوق، برحذر داشتم، پشیمانی، بلعید، اصرار۔ خوب، حرف ت پہ دیکھیں، مفرد واژه های زیر بنویسید۔ یہ جمع دیے گئے ہیں، ان کا اپنا مفرد لکھنا ہے۔ رسوم سے رسم، عادات، عقاید، اصول، آثار، جانوران، آداب، موجودات و نویسندگان۔ حرف ت دیکھیں، کامل کنید مکمل کرنا ہے۔ الفاظ ہیں ان کا ہم معنی اور اس کا ہم خانوادہ۔ شاعر، جانور، اصرار، جیسا کہ مثال دی گئی بطور مقرر چیزی را خواستن، بار بار کہنا۔ میہمان، مہمانی، اس کا ہم خانوادہ مہمان پذیر ہو گیا۔ تو یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ آتے نیکسٹ، مانند مثال نسبت واژه ها را بنویسید۔ جو ان کی نسبت ہے وہ آپ نے بتانا ہے، جیسا کہ سال خورده یعنی پیر، یہ ہم معنی ہے۔ جوان یہ مخالف ہے اور اس کا مسن ہم معنی ہے۔ کوتاه، شکار، مقصود، معین، شور، ان کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم معنی، مخالف یا ہم معنی جو ہے نا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ دو باہم بخندیم، یہاں پہ ایک ہمارے لیے ایک لطیفہ آیا ہے، پڑھ کر پڑھتے ہیں اور آپس میں ہم ہنستے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معلمی از شاگردش پرسید، معلم ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اگر مریض احتیاج به عرق کردن داشته باشد به او چه دستور می‌دهی؟ کہتے ہیں کہ اگر مریض کو عرق کرنا ہو، اس کو پسینہ بہانا ہو، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عرق پسینہ کے بارے میں۔ شاگرد به فکر فرو رفت، شاگرد بہت ہی سوچنے لگا، و چون جواب را نمی یافت و خودش عرق کرده بود گفت کیونکہ اسے جواب نہیں آ رہا تھا اور وہ خود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، کہنے لگا، گفت کہنے لگا او را می فرستیم خدمت شما، اس کو آپ کے سامنے بھیج دیں گے، آپ کی طرف بھیج دیں گے، امتحان شفائی بیدہا، تاکہ وہ امتحان دے دے، امتحان شفائی دے دے، کیونکہ وہ امتحان دے رہا تھا۔ پوچھنے والا شفائی یا پوچھنے والا ہوتا ہے، امتحان کتبی لکھنے والا، تو وہ استاد اسے امتحان شفائی لے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مریض کو پسینہ آ رہا ہو تو اس کو کیا کہیں گے، کیا حکم دیں گے، کیونکہ اسے خود کو نہیں آ رہا تھا اور وہ خود ہی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ پھر آپ کے پاس بھیج دیں گے اس کو، مریض کو، تاکہ وہ امتحانی شفائی دے دے۔ تو یہ آج کا یہ ہمارا درس ہو گیا۔
نیکسٹ دیکھیں حرف چ اور ہے پر دو ضرب المعروف رائج در کشور تانا بے زبان فارسی بنویسید. دو ضرب المثل جو معروف و مشہور ہوں آپ کے ملک میں وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اسی طرح لطفاً داستان حضرت سلمان و نہنگ را بطور خلاصہ بنویسید. حضرت سلمان اور نہنگ بڑی مچھلی کا جو یہاں پر قصہ بتایا گیا تھا وہ آپ نے اس کو خود لکھنا ہے. جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کا یہ درس بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. خدا نگہدار. شما باشد.